شانی نے حسب معمول گھر سے نکلتے نکلتے دیر کر دی۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا۔ ماں باپ سمجھا سمجھا کر تنگ آ گئے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رنگتی۔ وہ گھر سے نکلا تو سورج ڈھلنے پر تھا۔ خالہ کا گھر 2 میل سے کیا کم ہوگا، اوپر سے پشاوری چپل بھی تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ خالہ کے گھر پہنچنے تک سورج کی روشنی اتنی کم ہو چکی تھی کہ واپسی کا سفر اندھیرے میں ہی طے کرنا پڑتا، اور اندھیرے سے تو شانی کی جان نکلتی تھی۔ خالہ نے تو لاڈلے بھانجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بہن بہنوئی اور دوسروں کا حال چال پوچھا، محبت سے گلے لگایا، شربت پلایا، شانی کی امی کا پیغام وصول کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تو سب ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مسئلہ وسلہ تو نہیں تھا؟ خالہ ایک ہی بات کو کئی بار دہرانے کی عادی تھی۔ خالہ میں نے کہا نا سب ٹھیک تھے۔ شانی نے کچھ اس بار بیداری سی دکھائی۔ اچھا تو اب پھر کیا پروگرام ہے؟ خالہ نے شاید اس کے لہجے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ امجد اور خالو جان نظر نہیں آ رہے؟ شانی نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ امجد اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ امجد آج کل ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے، وہ تو شام 6-7 بجے سے پہلے گھر کا منہ تک نہیں دیکھتا۔ اور تمہارے خالو جان آج دیر سے آنے کا کہہ گئے تھے۔ خالہ سے دونوں کی غیر موجودگی کا سن کر وہ اندر ہی اندر پریشان سا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو مجھے اکیلے ہی گھر جانا پڑے گا، اور راستے میں قبرستان بھی پڑتا ہے۔ اندر ہی اندر شانی ڈرنے لگا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا بات ہے، تم اچانک پریشان لگنے لگے ہو؟ خیریت تو ہے؟ خالہ نے اس کے چہرے کے بدلتے اس کی حالت بانپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ شانی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ ہاں، اب میرا خیال ہے کہ تمہیں واپس جانا چاہیے، دیر ہونے کی صورت میں آپا پریشان ہو جائیں گی۔ آج تمہارے خالو جان بھی گھر پر نہیں، ورنہ وہ تمہیں موٹر سائیکل پر چھوڑ آتے۔ خالہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ دیر تو واقعی ہو گئی ہے۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے امید ہو کہ خالہ اسے روک لیں گی۔ خالہ کے گھر سے نکلا تو اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل کام کر رہ گیا۔ اندھیرے میں اسے 2 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور راستے میں قبرستان بھی پڑتا تھا۔ راستہ کافی ویران اور سونا سا تھا۔ خالہ کا گھر نئی کالونی میں تھا، اور کالونی بھی ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی۔ وہ دل کڑکڑا کے چل پڑا۔ شہر سے ذرا ہٹ کر ہونے کی وجہ سے سڑک پر خاص آمد و رفت نہ تھی۔ اسٹریٹ لیمپ کی ناکافی روشنی میں وہ تیزی تیزی قدم اٹھانے لگا۔ 10 منٹ کے بعد قبرستان کی حدود شروع ہو گئی، اور اچانک اس نے ٹھک ٹھک کی آواز سنی۔ ہوا میں یکدم تیزی سی آئی، درخت شر شر کی آوازوں کے ساتھ جھومنے لگے۔ شانی کے قدموں میں آپ ہی آپ تیزی آ گئی، ساتھ ہی ٹھک ٹھک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی حالت پتلی ہونے لگی۔ کہیں قبرستان کا بھوت تو میرے پیچھے نہیں لگ گیا؟ اس کا خیال ذہن میں آتا کہ خوف سے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ قبرستان کے بھوت کی کہانی ذہن میں چکرانے لگی۔ کئی لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے قبرستان کا بھوت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگوں کے قبرستان کے پاس بے ہوش ہونے کی اطلاع بھی ملی تھی۔ اخبار میں ایک بار ایک آدمی کے پاگل ہونے کی خبر بھی چھپی تھی۔ اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر اخبار والوں کا خوب مذاق اڑایا تھا کہ جب تک کوئی خبر نہیں ملتی تو بے پر بھی کیوں اڑانے لگتے ہیں۔ آج اس خبر کی سچائی پر یقین آ گیا تھا۔ وہ اپنی اس عادت کو کوسنے لگا کہ وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اگر وقت پر گھر سے نکلا ہوتا تو خالہ کے یہاں پہنچنے اور واپسی کا سفر اختیار کرنے میں دیر نہ ہوتی، اور اب تک گھر میں بیٹھے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا۔ خیر، میں آئندہ احتیاط کروں گا، خود سے وعدہ کرتے ہوئے اس نے اپنی رفتار اور بڑھانی چاہی۔ ٹھک ٹھک ٹک ٹک ٹھک ٹھک کی آواز مسلسل اس کا پیچھا کرنے لگی۔ قدم اچانک ہی بھاری ہونے لگے، پیروں نے آگے گویا بڑھنے سے انکار کر دیا۔ چکر پہ چکر آنے لگے، زمین اور آسمان گھومنے لگے، اور اسے لگا کہ اب میں گرا کہ تب ہی ہوا کی شائیں شائیں، جھومتے درختوں کے بھیانک سائے جیسے درجنوں بھوت ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، اور ٹھک ٹھک ٹک ٹک کی مسلسل صدائیں ماحول کو بے حد درجہ پراسرار اور بھیانک بنا دیا تھا۔ چکراتے ذہن کے ساتھ وہ پیچھے دیکھنے لگا۔ اس میں اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ سڑک دور تک سنسان، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو پھر وہ ٹھک ٹھک کی
آواز کیوں پیچھے سے آتی محسوس ہو رہی ہے؟ ذہن میں اٹھتے ہوئے اس سوال نے خوف کے اثر کو وقتی طور کم کر دیا۔ ہاں، یہ کیا وہ ٹھک ٹھک ٹک ٹک کی تو آواز تو بند ہو گئی، یعنی وہ سارا وہم تھا۔ خوف اس پر بری طرح حاوی ہو گیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا مسلسل پیچھا کر رہا ہو۔ میں خام خواہ ہی ڈر گیا تھا، یہ سوچ کر وہ پرسکون ہو گیا۔ یہاں سے گھر زیادہ دور نہیں، اگر میں دوڑنے لگوں تو یقیناً جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے دوڑ لگا دی۔ ناک کی سیدھ میں وہ دوڑتا ہی چلا گیا اور ٹھک ٹھک ٹک ٹک کی آواز پہلے سے تیز ہو گئی۔ اب تو خوف سے اس کی گھگی بند ہو گئی۔ اس کے دائیں پاؤں کی چپل کب نکل کر پیچھے رہ گئی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کی آواز قریب آ گئی تھی مگر اس کے تو ہوش وہ آواز ہی رخصت ہونے کو تھے اور وہ پھر زمین پر گرنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے یہ آخری بات یاد رہی، بھوت بھوت تبھی بچاؤ۔ ہوش میں آتے ہی اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آوازیں نکلنے لگیں۔ بیٹے آرام سے لیٹے رہو، تم گھر میں ہو، اپنے گھر میں۔ ابو نے اسے بستر پر لٹاتے ہوئے محبت سے کہا۔ گھر میں؟ یعنی میں بچ گیا ہوں؟ بھوت سے میری جان چھوٹ گئی ہے؟ شانی آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ خالو جان بولے، ہاں بیٹا تم محفوظ ہو اور اب تمہارا بخار بھی اتر گیا ہے۔ آپ خالو جان آپ یہاں؟ وہ حیرت سے انہیں تکنے لگا۔ کیوں بھائی، مجھ پر اس گھر میں آنے پر خدا نخواستہ کوئی پابندی ہے؟ خالو جان کی مسکراہٹ نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نہیں، میرا مطلب تو نہیں تھا۔ وہ گھبرا سا گیا۔ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے خالو ہی تھے جو تمہیں کل گھر لے کر آئے تھے، امی اپنے مقصود دھیمے لہجے میں بتانے لگی۔ یہ جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں تمہارے آنے کا پتہ چلا۔ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ اتنی اندھیری رات میں تم اکیلے نکل پڑے ہو۔ یہ موٹر سائیکل لے کر تمہارے پیچھے گئے، تم بے ہوش پڑے تھے، یہ تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ تم غلب دہشت سے بے ہوش ہو گئے تھے، اصل تمہیں تیز بخار آ گیا تھا۔ اب کہیں 12 گھنٹوں کے بعد جا کر تمہارا بخار اترا ہے۔ اسد خالو جان اب دوسری بار تمہیں اندھیری رات میں تم اکیلے نکل پڑے ہو۔ یہ اپنی موٹر سائیکل لے کے تمہارے پیچھے گئے، تم بے ہوش پڑے تھے، یہ تمہیں اٹھا کر لے آئے۔ تم ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے، تمہیں تیز بخار آ گیا تھا۔ اب کہیں 12 گھنٹوں کے بعد جا کر تمہارا بخار اترا ہے۔ خالو جان اب دوسری بار تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو نے بقایا باتیں بتا کے اس کے ذہن کی خلش دور کر دی۔ ابو، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، قبرستان کا بھوت موجود ہے۔ اگر خالو جان نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بھوت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھلا بھوت کہاں سے آ گیا؟ امی حیرت سے بول پڑی۔ امی میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، پھر آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ یہ کہہ کر شانی نے قبرستان کی بھوت کی ساری کہانی ڈرتے ڈرتے سنا دی۔ وہ ہر طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے ڈر رہا ہو کہیں بھوت نہ سن لے۔ خالو جان کی بڑی معنی خیز تھی، وہ سر جھکاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ میں اس بھوت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بھلا اسے کیسے جانتے ہیں؟ شانی نے حیرت سے کہا۔ اگر تم اپنی آنکھیں بند کرو تو میں ابھی تمہارے بھوت کو یہاں بلوا سکتا ہوں۔ خالو جان کے چہرے پہ لپٹی ایک شریر سی مسکراہٹ نے شانی کو یقین دلا دیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ ان کے ساتھ سب ہی مسکرا رہے تھے۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اب بھوت کو بلوا لیجیے۔ اسے یقین تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھوت اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ٹھک ٹھک ٹک ٹک کی بھو شانی کے ہونٹوں سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگی تو خالو جان نے اسے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں صرف گھر کے لوگ ہی تھے تو پھر بھوت کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ تمہاری ٹوٹی ہوئی چپل سے آ رہی تھی۔
खालू जान ने उसका जुमला पूरा करते हुए कहा। फिर खालू जान बताने लगे कि हुआ क्या था। तुम्हारी चप्पल की एड़ी तकरीबन टूट चुकी थी, सिर्फ एक ही कील के सहारे कायम थी। अंधेरे में हल्की सी आवाज़ भी गूंजती है। जब तुम चलते तो ठक ठक टक टक की आवाज़ तुम्हारा पीछा करने लगती थी। अंधेरे का खौफ रस्सी को भी सांप मारने पे मजबूर कर देता है। बस इतनी सी बात थी। मोटरसाइकिल की हेडलाइट में मुझे तुम्हारी चप्पल नज़र आ गई थी और थोड़े ही फासले पर तुम खुद बस गिरने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें संभाल लिया। शानी, एक तो तुम सुस्त बहुत हो, दूसरे की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। मैंने 3-4 दिन पहले ही तुमसे कहा था कि चप्पल की मरम्मत करवा लो, मगर तुम सुनो तो ना। अम्मी की नाराज़गी में भी ममता भरी मिठास थी। मेरा ख्याल है कि अब बस इतना काफ़ी है। आइंदा शानी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हमें अब इसे माफ़ कर देना चाहिए, खालू जान ने कहा। चप्पल मरम्मत करवा के भी शानी ने उसे कई दिन तक ना पहना। वो जब भी चप्पल पर नज़र डालता उसे कब्रिस्तान का भूत याद आ जाता। सबसे अच्छी बात जो शानी में देखने में आई वो ये कि अब वो हर काम वक्त पर करने की कोशिश करता। इसी तरह की हमारी हॉरर कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।